جی ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج اس ولاگ میں بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اسپین میں تو یہ کیسا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے میں شروعات کروں گا یہاں سے کہ میں نے ویزا کیسے لیا، اور پھر اس کے بعد میں بات کروں گا کہ مجھے اسپین میں جاب کیسے ملا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں۔ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا جب میں پاکستان میں تھا اور جب میں یہاں پہ پہنچا۔ پاکستان میں لوگ کہتے تھے ہمیں ویزا نہیں مل رہا ہے یا ہمیں ملتا نہیں ہے، اور جب میں یہاں پہ پہنچا، یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ کہتے تھے جابز نہیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا ڈیفرنٹ ہو، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ آپ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہو، میں نے کیسے لیا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جابز یہاں پہ کیسے ایزیلی مل سکتی ہے اور مجھے کیسے ملا اور میں کیسے جابز کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، کون سے میرے آپشنز میرے پاس تھے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، جس طرح میں پاکستان میں تھا، میں وہاں پہ بھی کنسلٹنسی کا کام ہی کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے لیے اپلائی نہیں کیا۔ اس لیے اپلائی نہیں کیا، مجھے بھی جیسے آپ لوگوں کو آج کل ڈر لگتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپلائی نہیں کر سکتے، ویزا نہیں ملے گا، یا اسی طرح وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی طرح وہاں پہ CSS کا ایگزام دیا، اور CSS کے بعد میں انتظار تو خیر میں نے نہیں کیا، میرا باہر جانے کا پلان بھی نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی میں نے کنسلٹنسی کا کام شروع کیا۔ تو جیسے ہی میں لوگوں کے لیے اپلائی کر رہا تھا، میں نے دیکھا یار میں جن لوگوں کے لیے اپلائی کر رہا ہوں ان کی اگر ویزاز لگ رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنے لیے اپلائی کروں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے کہا چلو میں اپنے لیے اپلائی کرتا ہوں۔ جیسے ہی میرا جو بینک اسٹیٹمنٹ تھا بڑا فریش تھا، تو اس کو 6 مہینے پورے ہو گئے۔ تو جیسے ہی 6 مہینے پورے ہو گئے، یعنی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اکثر میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ 6 مہینے پرانا ہو اور 10 سے 12 لاکھ، وہ اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس بھی یہی رہا ہے، اور پھر بعد میں نے جن لوگوں کے لیے اپلائی کیا ان کا بھی یہی سیم اسٹیٹس تھا جو میرا ہی تھا۔ تو جب اپلائی کیا تو اپلائی کرنے کے بعد مجھے جب کال آئی ایمبیسی سے تو میں گیا وہاں پہ۔ ایک ٹائم مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا چلو میں جا کے اپنا پاسپورٹ لے لیتا ہوں۔ جس دن انہوں نے کال کیا میں نہیں گیا، اگلے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، پورا ہفتہ گزر گیا۔ میں نے کہا یار چلو، ویسے بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے ویزا، تو میں جاؤں گا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی دن جاؤں، جس دن فری ہوتا ہوں تو اس دن میں چلا جاؤں گا۔ ایک دن ایسے ہوا، میں گیا، میں نے پاسپورٹ لیا، اور جس طرح وہ ایک پارسل کی طرح وہ پیک کر کے دے دیتے ہیں، اسی طرح میں نے اس کو کھول کے میں نے سارے پیجز ایسے کر کے پلٹ کر کے ایسے کر کے ان کو دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا، کیونکہ مجھے وہ ایک نظر نہیں آیا کہ میرا ویزا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے پاسپورٹ کو اپنی جیب میں ڈالا، میں نکلنے والا تھا تو وہاں پہ ایک میڈم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا سر آپ دیکھ لیں آپ کا ڈیٹ آف برتھ یا نام وغیرہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا کیا مطلب ہے، آپ لوگوں نے ویزا دیا نہیں ہے تو پھر میں کیا دیکھ لوں؟ تو انہوں نے آگے سے آواز دیا کہ سر آپ کا ویزا تو لگا ہوا ہے۔ میں وہاں سے ان کو مطلب ایک عجیب قسم کا میں نے ان کو ایکسپریشن دیا، میں نے کہا سچ میں؟ کہتا ہاں سچ میں آپ کا لگا ہوا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا واقعی میں ہی میرا ویزا لگا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ اسٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کے وہ فیس بک کی باتیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں بتاؤں، میں بھی ایک مڈل کلاس کا ایک بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا کنسلٹنسی کھول لیا، یا پھر میں نے کنسلٹنسی سٹارٹ کیا۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں بہت کنسلٹنسی سٹارٹ کیا اس سے مجھے کروڑوں روپے آ گئے، یا میرا اتنا بڑا پیسے میرے پاس تھے یا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ، نہیں، میں بھی نارمل بندہ تھا۔ ایون کہ جب میں نے اپلائی کیا میرے اکاؤنٹ میں 12 لاکھ روپے تھے اس وقت، تو میں نے اپلائی کیا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے ہمت کیا اور میں نے اپلائی کیا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، مجھے یہ تھا کہ میں بھائی باقی لوگوں کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا ویزا لگ رہا ہے تو مجھے بھی میرا بھی لگ جائے گا اور مجھے بھی ویزا ملے گا۔ تو یہ جب اپلائی کیا تو 12 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا موٹا بزنس میں نے رجسٹر کروایا، یعنی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھا، کوئی اور کچھ کہانی نہیں تھا۔ اتنے میں ہی میں نے صرف اور صرف ایک کیا کہ ایک اچھا سا پرپز آف وزٹ میں نے بنا لیا، وہی میں جا رہا ہوں آپ کے ملک میں نے سارے ریزن بتا دیا اور ٹائز ود فیملیز وغیرہ بتا دیا
جس طرح اکثر میں اپنے کلائنٹس کو بتاتا ہوں کہ میں یہ چیزیں آپ کے لیے بھی کروں گا، جو میں نے اپنے لیے کیا وہی چیز میں آپ کے لیے بھی کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے کروں گا بھی۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں وہاں سے نکلا، میں میڈرڈ میں لینڈ ہوا، تو پہلے میرا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی دوست وغیرہ نہیں تھا، تو میں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں پہ جیسے میں گھوما، میں نے دیکھا، لوگوں سے ملا، پاکستانیوں سے، تو ہر بندے سے ملو وہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار یہاں پہ لائف بہت ٹف ہے، یہاں پہ ضلالت ہے، یہاں پہ جابز نہیں ملتی ہے، یہاں پہ رہائش نہیں ملتی ہے، یہاں پہ آپ کا پادرون نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ کو پیپرز نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، بندہ وہاں پہ سنتا ہے یورپ، اور یورپ میں یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ ایسے لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، ایسے باتیں کرتے ہیں، لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں، اور آپ جو سچویشن بتاتے ہو یہاں پہ، تو یہ پاکستان سے بھی بری حالت آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو خیر میں بھی ان کو سن لوں۔ تو جیسے ہی میں نے میڈرڈ میں لینڈ کیا تو 2-4 دن میں نے وہاں پہ گزارا، تو باقی بھی میں نے اسپین کو تھوڑا گھوما پھرا، میں نے دیکھا۔ تو یہ ہے کہ پاکستان سے آیا، جو 12 لاکھ اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں، 12 لاکھ میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ تو میں نے کہا جب تک یہ پیسے میرے پاس ہے تو میں ان کو لے کے گھوموں گا اور کھاؤں گا پیوں گا، جیسے ختم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپنا بندوبست کروں گا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی میرے پیسے مطلب 1000 یورو یعنی 2000 یورو کم از کم میرے جیب میں تھے، 1000 یورو 2000 یہاں پہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، پاکستان میں میرے خیال سے 6-7 لاکھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6-7 لاکھ میں نے کھا لیا اور 5 لاکھ میرے لیے بچ گیا۔ تو وہ میں نے کہا چلو یار ابھی اتنے پیسے رہ گئے تو کم سے کم اپنی رہائش کے لیے بھی ڈھونڈوں یا پھر جاب کے لیے ڈھونڈوں۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا مجھے رہائش بھی مل گئی ایک دن میں، اور دوسرے دن میں نے لوگوں سے پوچھا یار میں ابھی نیا آیا ہوں، جاب مجھے چاہیے، تو ہر کوئی بندہ مجھے کہہ رہا تھا ویلکم۔ یعنی یہ ہے کہ جاب ملنا یورپ میں اگر آپ کہو گے کہ جاب نہیں ملے گی، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے اور بہت بری بات ہے۔ ایون کہ جابز یہاں پہ بہت ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، لوگوں کی میں فطرت بتاتا ہوں، یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈراتے ضرور ہوں گے، بہت زیادہ ڈراتے ہوں گے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو یورپ آپ نے امیجن کیا تھا، جو آپ سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا وہاں پہ پیسے کماؤں گا یا جاب کروں گا، وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ جاب بھی آپ کو ایزیلی ملے گی، اور آپ کو جو ہے ایون کہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے ہی میں نے بارسلونا میں لینڈ کیا تو یہاں پہ مجھے پہلے دن میں میرے خیال سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں رات کو پہنچا تھا، تو رات کو نہیں صبح کا دن تھا، میں نے سب سے پہلے اپنے لیے رہائش کا بندوبست کیا۔ مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس رہائش ہوگی تو رہائش کے بعد آپ اپنے لیے جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہو آسانی سے۔ تو رہائش ملا اور جاب بھی ساتھ میں ملی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک جاب چھوڑ دیا دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اسی طرح یہ جابز ملنا یہاں پہ اتنا مشکل مجھے نہیں لگا جس طرح یہاں پہ پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو ڈراتے ہیں جو نئے آنے والوں کو، یا جس طرح کی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس طرح چیزوں کو بتاتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو ڈراتے ہیں یا اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ لوگ ہیں وہ خود اپنے لیے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جاب نہیں ملے گی یا ان لوگوں کو رہائش نہیں ملے گی، یا وہ خود اپنے کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں، یا پھر وہ خود نگیٹو لوگ ہیں، وہ دوسروں کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں ایکسیپٹ کہ پازیٹیوٹی ان کو دکھائیں۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ برے لوگ آپ کو بہت ملیں گے لیکن اچھے لوگ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ وہ ہے کہ جو تکلیف اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ وہاں سے نکلے، ان کا بھی اسی طرح لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر کسی سے ملتے تو لوگ ان کو ڈراتے تھے، ان کو بتاتے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ اگر کسی نے اس طرح برا کیا ہے تو پھر وہ بھی دوسروں کے ساتھ اچھے کرنے لگ گئے کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ برا تو ہو گیا، کم سے کم ہم دوسروں کے ساتھ برا نہ کریں۔ برا ان اے سینس یہ ہے کہ ان کو جاب ایک نہیں ملی ہے، اور جب ملی ہے تو سیلری بھی ان کی بہت کم رہی ہے، 500 600 700 زیادہ سے زیادہ، اور اس کے علاوہ دن رات ان کو کام کرتا رہیں اور ان کے ساتھ ڈراتے رہیں، ان کو ذہنی ٹارچر کریں اور ان کے اوپر اپنے روب جمائیں، ان کو احسان دلاتے رہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو رہائش دی، ہم نے آپ کو جاب دی ہے، اس طرح کے بار بار تانوں سے ان کا جو زندگی ہے ان کو اجیرن کیا ہوا ہے۔
تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پھر دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، کیونکہ میں جب سے آیا ہوں فرام دا ڈے فرسٹ اور ابھی تک مجھے یہاں پہ جو لوگ ملے ہیں بڑے اچھے لوگ ملے ہیں، بڑے اچھے دوست میں نے بنائے ہیں، تو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور یہی جو سچویشن ہے لوگوں نے جو کریٹ کیا ہے، تو میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس ویزا سے لے کر یہاں پہ جو رہائش سے لے کر اور جاب تک میں اپنا جو سٹوری سنایا ہے، یہ صرف میرا سٹوری نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی سٹوری ہے۔ لوگوں نے اپلائی کیا، ان کا ویزا لگ گیا، وزٹ ویزا لگ گیا اور یہاں پہ آ گئے اور ان کو جاب بھی ملے، رہائش بھی ملے اور انہوں نے اپنا آگے زندگی سیٹ کیا۔ کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے، ایک تو یہ کہ لوگ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں وہ ایلیگل ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو لیگل تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایلیگل ہے تو بھی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جاب ہے یا نہیں ہے، جاب آپ کو ملے گی۔ ایون کہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی آپ کو جاب دیتے ہیں، بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جابز آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو برے لوگ، کمینے لوگ یہاں پہ بہت ہیں، جن کا میں اگر جن کو جاننے والے ہیں ان کا بھی میں نام بتاؤں آپ خود ڈنگ سے رہ جائیں گے، لیکن ان کو چھوڑو خیر۔ تو ناظرین یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جب آئیں گے تو جاب بھی آپ کو ملے گی، رہائش بھی ملے گی اور آپ کے پیپرز بنیں گے۔ جب آپ کا پیپرز بنیں گے تو اس کے بعد آپ کی زندگی سیٹ ہوگی، آپ کا فری علاج ہوگا، فری رہائش ہوگا، فری کھانا پینا تو خیر آپ کی اپنی ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی فری ہیلتھ، فری ایجوکیشن اور فری رہائش آپ کو ضرور ملے گی، اور جاب ملنا آپ کے لیے بالکل بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا، ایزی ہوگا، اور پیپرز، نیشنلٹی، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، عزت بھی ملے گا، نام بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صرف اس ڈر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یورپ ایسا، یورپ ویسا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ اور رشتہ دار ان کو تنگ نہ کریں کہ بھئی آپ یہاں پہ نہ آئیں، یا ہمارے لیے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں کہ ویزا لگائیں، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی کئی لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویزا لگوائیں۔ ٹھیک ہے، ویزا لگوا تو میں خیر ہر کسی کے لیے اپلائی کرتا ہوں، جن کے لیے میں کر سکتا ہوں میں کرواتا ہوں، لیکن جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھے بغیر، نہ ان کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، نہ کچھ بس ہمیں لے جاؤ، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یورپ ناران کاغان ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یورپ ناران کاغان نہیں ہے، یورپ ایک جنت ہے، ایک زندگی ہے، جو آپ امیجن کرتے ہو، جو آپ سوچتے ہو، جو آپ بننا چاہتے ہو، وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ تو ناظرین یہ کچھ ریالٹی، کچھ فیکٹس ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو یہی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی جب پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہو، تو آپ اس چیز کو سوچے بغیر آپ لوگ کوشش کریں گے، اپنے ریکوائرمنٹس پورے کریں گے، اپنی قسمت آزمائیں گے، کیونکہ اگر آپ کا روٹی دانہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا بھی ملے گا، یہاں پہ پہنچیں گے بھی، اور یہاں پہ آ کے بھی آپ کوئی ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، سب کچھ آپ کا برابر ہوگا، جاب بھی ملے گی، رہائش بھی ملے گی اور سب کچھ۔ تو ناظرین تھینک یو سو مچ، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔